بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ دو خبریں ایسی پچھلے ہفتے میں آئی ہیں جس نے کہ اب تک اور اس کے بعد جو چلنے والا ہفتہ ہے شاید اس کے اندر بھی بہت زیادہ ڈومیننٹ رہیں گی۔ ایک خبر جو کہ وزیر دفاع نے جیو ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ اسلامی اتحادی فوج کے سربراہ ہو چکے ہیں اور یہ کانٹریکٹ سامنے آ چکا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اجازت حکومت نے دی یا نہیں دی اس کے بارے میں وہ غیر واضح ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ جب سے بات کی ہے تب سے ایک بہت سارے اہم سوالات جو ہیں وہ اٹھ گئے ہیں۔ کیا جنرل راحیل شریف جو ہیں انہوں نے پاکستان کی حکومت کے اجازت کے بغیر یہ کام کیا؟ کیا جو کہ این او سی چاہیے ہوتی ہے سرکاری ملازمین کو یا سرکاری افسران کو، انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی؟ ایک عجیب قسم کا کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے اور شاید حکومت بھی کریٹ کر رہی ہے، جو کہ سب جانتے بوجھتے اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ کچھ جان بوجھ نہیں رہی۔ بہت سارے اہم سوالات جو ہیں وہ آج اٹھائے گئے ہیں چیئرمین سینٹ جناب نیر بخاری صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے وزیر دفاع سے کہ وہ بدھ کو تفصیلی بریفنگ دے ایوان کو کہ کیا اس وقت صورتحال ہے۔ چیئرمین سینٹ نے وفاقی حکومت سے چند بہت اہم سوالات پوچھے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایوان کو بتایا جائے کہ کن رولز کے تحت ایک ریٹائرڈ افسر ملازمت کہیں پاکستان سے باہر لے سکتا ہے۔ کیا جنرل راحیل نے ایسا کرنے سے پہلے حکومت سے اجازت لی یا نہیں؟ کیا انہیں کوئی این او سی جاری کیا گیا؟ اور اگر این او سی جاری کیا گیا تو کس نے یہ این او سی جاری کیا ہے؟ کیا اس معاملے میں وفاقی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس معاملے کے اوپر اسلامی اتحادی فوج کا حصہ بننے کے حوالے سے ایک ابہام سا پایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو فارن منسٹر نے دسمبر 2015 میں مشیر خارجہ نے کہا بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ اس اسلامی فوج کا حصہ ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا کہ ابھی تک اس کے جو خد و خال ہیں وہ واضح نہیں ہیں۔ تو ایک غیر واضح جو 34 یا 39 ملکوں کا اتحاد ہے، پاکستان کن ٹرمز اور اینڈ کنڈیشنز کے اوپر اس کا حصہ بنا ہے تو کیوں بنا ہے؟ اور اگر بنا ہے تو پاکستان کی عوام بے خبر کیوں ہے؟ اس کے بارے میں پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پارلیمان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ دوسری طرف یمن کے معاملے پر ہی پاکستان کی ایوان کے اندر قومی اسمبلی میں قرارداد بھی آئی تھی جس میں واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ یمن کے معاملے پہ پاکستان نہ سعودی عرب کا حصہ ہوگا، نہ ان کا ساتھ دے گا اور نہ ہی ایران کا ساتھ دیا جائے گا۔ واضح اس چیز کے امکانات موجود ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ ایک غیر یقینی صورتحال اور ایک فرقہ وارانہ آگ جو ہے اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ اس بارے میں بہت اہم ہے پوچھنا اور آج ہم یہی بات پوچھیں گے۔ دوسری طرف جمعے سے ہی کچھ ایکٹیوسٹ جو کہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت معروف ہیں، پروفیسر سلمان حیدر ان کا نام، ایک بہت بڑا نام، ان کے ساتھ کچھ 4 کے قریب لوگ بتا رہے ہیں اور کچھ 12 کے قریب جو کہ پاکستان بھر سے اٹھائے گئے ہیں، اور یہ سارے ترقی پسند سوچ رکھنے والے لوگ تھے جن کو کہ اٹھایا گیا۔ اس میں پروفیسر سلمان حیدر کی بہت مشہور نظم میں بھی کافر تو بھی کافر جو اس کے وہ رائٹر تھے، لکھاری تھے، ان کو بھی اٹھایا گیا ہے۔ اور ایک عجیب سی بات ہے کہ اس ملک میں جو کلعدم تنظیمیں دندناتی پھر رہی ہیں، کافر کافر کے نعرے لگاتی پھر رہی ہیں، وہ آزاد ہیں، اور جو لکھنے والے، شعور رکھنے والے، ترقی پسند پاکستانی ہیں ان کو اٹھا لیا گیا۔ اور اس سے زیادہ خطرناک بات، کیا ہم پاکستان کو سعودی عرب، ترکی یا ایران بنایا جا رہا ہے جہاں پہ سوشل میڈیا تو کیا میڈیا بھی آزاد نہیں؟ یہ سارے سوال ہم اٹھائیں گے۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی بھاری بھرکم پینل موجود ہے۔ جناب جنرل اعجاز ایوان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں جوائن کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور ان کے سپوکس پرسن ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جناب شہزاد چودھری صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اگین دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اور جناب مصدق ملک صاحب حکومت پاکستان و وزیر اعظم پاکستان کے ترجمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ مصدق صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو خواجہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا جنرل راحیل کے حوالے سے، یہ کس قدر سچ ہے اور کس قدر جھوٹ ہے؟ میرے پاس جی اس بارے میں کوئی تصدیق شدہ انفارمیشن نہیں ہے۔ میرے خیال میں شاید آپ نے غلط بندے کو آج کے پروگرام کے لیے بلا لیا، آپ کو نہیں بالکل صحیح بندے وزارت دفاع یا آئی ایس پی آر سے کسی کو بلانا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی جنرل صاحب نے خود بھی اس کی تصدیق نہیں کی۔ تو کسی بھی کونے سے کسی حوالے سے یہ بات ابھی سامنے نہیں آئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسی گفتگو نہیں ہوئی یا نہیں ہو رہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے علم میں نہیں، تردید بھی نہیں آئی نا۔ جی ایگزیکٹلی۔ اور اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ابھی تک آفیشیلی مجھے کوئی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی جو میں آ کے عوام کے سامنے رکھ سکوں۔
تو کیا خواجہ صاحب وزیر دفاع ہیں اس ملک کے؟ اتنی نہیں، میں خواجہ صاحب statement کی دے دیں؟ بات کی تردید تو نہیں کر سکتا، نہ میں ان کی بات کی تردید کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو اپنے حوالے سے، اپنے دفتر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ خواجہ صاحب نے بھی جو بات کی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ابہام ہے، ہوئی بھی سینٹ ہوگی، میں بھی انہوں نے جی کہا ہوئی ہوگی، ایسی بات ضرور ہوئی ہوگی، اور ہمارا بھی نقطہ نظر کل سے یہی ہے، اور ایک دو دن میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ جنرل صاحب واپس تشریف لے آئے ہیں میرے خیال میں، تو وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہے تو فوج کا ادارہ کوئی ایسا ادارہ تو نہیں ہے جہاں پہ کوئی اس طرح کا بڑا فیصلہ جو ہے اس کے لیے کوئی طریقہ کار نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، تو اگر انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے تو یہ حتمی طور پہ، یقینی طور پہ فوج سے اجازت لے کے فوج کے قوانین کے مطابق کیا ہوگا، اور حکومت پاکستان سے بھی اجازت جی ضرور، این او سی کی ضرورت تو ہوگی۔ جی بالکل۔ اچھا، اس سے تو ابہام بڑھ گیا۔ جنرل صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ افواج پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، اور ریٹائرڈ جو افسران ہیں ان کا بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنرل راحیل نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے جیسا کہ خواجہ صاحب نے کہا ٹی وی کے اوپر؟ نہیں، میری اطلاعات کے مطابق اور بڑے باوثوق ذرائع سے میں کہہ رہا ہوں، جنرل راحیل شریف نے ابھی تک کسی ایسی ملازمت یا ایسے کانٹریکٹ پہ ایگری نہیں کیا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، جو کچھ وہ کریں گے یہ پاکستان آرمی کی جو سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے کلیئرنس کے بعد اور حکومت وقت سے پرمیشن کے بغیر وہ سعودی عربیہ نہ جائیں گے، نہ وہاں پہ کوئی کمانڈ سنبھالیں گے۔ یہ جو ملٹری الائنس ہے، اسلامک ملٹری الائنس، جو بھی ہوا حکومت وقت سے اور پاکستان آرمی کے قوانین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پرمیشن لینے کے بعد جائیں گے۔ یعنی ابھی تک پرمیشن انہوں نے نہیں لی؟ پرمیشن ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی کسی حد تک انڈرسٹینڈنگ ان کو دی گئی تھی، اور ان سے یہ اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا میں ریٹائرمنٹ کے بعد اس پر فیصلہ کروں گا اور سوچوں گا۔ یعنی حکومت کی طرف سے یہ ان کو کہا گیا، اپنی حکومت کی طرف سے، اپنی حکومت کی طرف سے اور سعودی عربیہ کی حکومت کی طرف سے ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ ریسپانسبلٹی نبھائیں یا یہ ریسپانسبلٹی ایکسیپٹ کریں، تو انہوں نے کہا میں ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا فیصلہ کروں گا۔ اور اب جو ان کا یہ وزٹ تھا وہ وضاحت طلب کرنے گئے تھے کہ اس فورس کے مقاصد کیا ہیں، کیا طریقہ ہوگا آپریشن، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی بٹوین دی ٹو اسٹیٹس، گورنمنٹ آف پاکستان اور سعودی کے درمیان، صاحب ایک سوال پوچھیں، آپ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، اور عوام آپ کا یقین کس طرح سے کرے؟ ایز کلوز ایز ٹاکنگ ٹو جنرل راحیل شریف۔ فواد صاحب تو یہ اتنی تو وضاحت مطلب کے بعد اتنی واضح چیز ہو گئی، ذمہ دارانہ، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیکھیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو پھر آپ نے جنرل راحیل سے پوچھا؟ جی میں نے جنرل راحیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہوگا، اس طرح تو بہت سارے سوشل میڈیا پہ تو بڑا زہر اگلا جا رہا ہے، اور آپ کو پرسنالٹی کو اور آپ کی جتنی فیم اور جتنی ایکسیپٹیبلٹی تھی لوگوں میں، آپ کو تو ڈیمین کیا جا رہا ہے، اور دس از ناٹ فیئر۔ تو انہوں نے کہا اب میں اس پہ تو کیا کہہ سکتا ہوں کہ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جس سے میرے ملک کی فارن پالیسی یا نیشنل انٹرسٹ پہ حرف آئے، یا ہماری اپنی بنائی ہوئی فارن پالیسی میں جو حکومت وقت کی پالیسی ہے اس میں کوئی ایسا کام کروں جو پاکستان ایران ریلیشن، پاکستان رشیا ریلیشن، پاکستان سعودی عربیہ ریلیشن یا مڈل ایسٹ کے نیگیٹو طریقے سے اثر انداز ہو، تو مجھ سے کوئی آدمی یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میں کوئی ایسا قدم اٹھانے جا رہا ہوں کسی بھی انٹرسٹ کی خاطر جس سے پاکستان کا مفاد ہرٹ ہو۔ میں نے اپنی زندگی اس پروفیشن کو دی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں جن صاحب دوبارہ آپ کے پاس ضرور آؤں گی، لیکن پہلے شہزاد چوہدری صاحب سے پوچھ لوں، پھر میں فواد صاحب سے پوچھوں گی۔ اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ابہام حکومت کی طرف سے پیدا کردہ ہے یا یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، یہ کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو پرائم منسٹر کے سپوکس پرسن یا سپوکس مین کی بات کسی بھی ملک میں اگر سن لی جائے اور اس کی بات کو مان لیا جاتا ہے تو ہم کیوں پرائم منسٹر کے سپوکس مین کی بات نہ مانیں؟ اس سے بڑا تو دفتر ہمارے اس ملک میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ریسپیکٹ واٹ مصدق ملک صاحب has just said. That is number one. نمبر 2، جب بھی کام ہوگا جس طریقے سے جنرل صاحب نے کہا، جب بھی ہوگا یا اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا جنرل صاحب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر حکومت پاکستان باضابطہ طور پر، دیکھیے ہمارے قوانین کے مطابق جو سروس رولز ہیں اس کے مطابق 2 سال تک ریٹائرمنٹ کے بعد
اگر آپ نے کسی اور کوئی حکومتی عہدہ بھی لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو NOC کی ضرورت ہے. یعنی اپنی حکومت کی بات ہوگی تو وہ تو خود حکومت دے رہی ہے نا, تو کیونکہ اس کے پھر اس کے کچھ مضمرات ہوتے ہیں, وہ مضمرات ہوتے ہیں آپ کی پینشن کے مسائل ہوتے ہیں, باقی چیزیں ہوتی ہیں اس قسم کی چیزیں ساری, تو جو وہ ساری کارکر جو ہے سرکاری معاملات ہوتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اتنی آسانی اور اتنی جلدی سے مان لینے والی بات نہیں ہے کہ یہ ہو چکا ہے, یہ ان دا پروسیس ہو سکتا ہے, جیسا جنرل صاحب کہہ رہے ہیں. جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ, یعنی حکومت نے خود ان کو یہ آفر کیا اور کچھ بھی نہیں کرتے. تو ذاتی طور پر اگر جنرل صاحب میری بات سن رہے ہوں, میں ذاتی طور پہ سن رہے ہوں یا ذاتی طور پہ اگر ان کو پتا میں کہہ سکوں, تو میں یہ کہوں گا کہ جنرل صاحب آپ کا رتبہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاکستان آرمی کے چیف ہونے کے بعد کسی ایسے گروپ کے ساتھ منسلک کر لیں جس کے خد و خال ابھی واضح نہیں ہے, جس کا ڈائریکشن واضح نہیں ہے, جس کی شکل واضح نہیں ہے. ایسے ہی ہے کہ آرمی کا, امریکن آرمی کا جو چیف ہے ریٹائرمنٹ کے بعد نیٹو کی کمانڈ کو, یہ بالکل بہت امپورٹنٹ بات. لیکن فواد صاحب جیسے جنرل صاحب نے بات کی اور پھر کلیئرنس ہوئی ہے ادھر سے, لیکن اس کے باوجود ابہام ہے. یعنی آج بھی سینٹ میں انہوں نے کہا کہ میں کنفرم کر کے, خواجہ صاحب نے کہا میں کنفرم کر کے بتاؤں گا, پھر انہوں نے کیوں کہہ دیا یہ ٹی وی پہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابہام پیدا کیسے ہوا. ابہام پیدا ہوا جب خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کہا کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جاب ایکسیپٹ کر لی ہے. پہلا موقع نہیں ہے خواجہ آصف صاحب نے ایک اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہوں. کم از کم 2 ملکوں کو تو وہ نیوکی کر چکے ہیں اس سے پہلے. انڈیا کو انہوں نے کہا ہم ایٹمی کر دیں گے, اس کے بعد اسرائیل کو ایک فیک نیوز کے اوپر انہوں نے کر دیا. تو یا تو خواجہ صاحب کو کمپلیکس ہے میرا خیال ہے کہ منسٹر ڈیفینس کے طور پہ ان کو امپورٹنس نہیں ملتی, کیونکہ ہماری ہیرارکی میں ڈیفینس منسٹر بیچارہ ایسے ہی ہوتا ہے, وہ تو سائڈ پہ بیٹھا دہی کھا رہا ہوتا ہے, تو اس کو چونکہ امپورٹنس نہیں ملتی تو خواجہ صاحب اس طرح کی بے حونک باتیں شاید کرتے ہیں امپورٹنس لینے کے لیے. ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے شاید ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی اس طرح کی گفتگو جو ہے اس کو میڈیا پک کرتا ہے, اس کو پوری دنیا میں اس کی ہیڈ لائنز لگتی ہیں. انفارچونیٹ ہے ویسے تو خواجہ آصف صاحب کی لگتی ہیں, لیکن بہرحال انفارچونیٹ ہے کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے اور لگتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ میں ڈس فنکشنالٹی ہے. ملک صاحب کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے, انہوں نے خود ہی کہا کہ مجھے تو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے. تو پھر خواجہ صاحب کا کیا قصور اگر حکومت کو ہی کچھ پتہ نہیں ہے کسی چیز کا اور وہ پتہ لگانا ہی نہیں چاہتے؟ کل انہوں نے کیوں کہا کہ لگا ہوا ہے, اور آج انہوں نے کیوں کہا کہ ان کو پتہ نہیں ہے؟ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے خود ان سے کہا, ان سے بات کی, ان سے کسی لیول کے اوپر. جنرل صاحب سے دیکھیں جنرل راحیل, یہ تو پھر پرائم منسٹر کی, یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ڈس فنکشنالٹی ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کا ایک اپنا ایک بالکل کلوزڈ, اور حکومت تو آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کا نام ہے. چوتھا آدمی تو حکومت میں شامل نہیں, وہ تو تکلفن بیٹھے ہوئے ہیں سارے. اور جو ان کی فیلڈ کا معاملہ ہے خواجہ آصف صاحب کا, خواجہ آصف صاحب کو تو خیر بالکل بھی نہیں پتا, نہ ان کو پانی اور بجلی کا کچھ پتا ہے. لیکن جنرل صاحب وہاں موجود تو ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جنرل بات راحیل تو ہو شریف رہی نے تو ہے. جو بات کی ہے, جو جنرل اعجاز نے بات کی ہے, ان کی بات 100% زیادہ اتھینٹک ہے گورنمنٹ سے, اس لیے کہ ان کی ڈائریکٹ بات ہوئی ہے جنرل راحیل شریف سے, اور وہ تو اس طرح کی غلط بیانی کرنے کی جو معاملات میں ان ہے. لیکن دس جسٹ شوز کہ ہاؤ ڈس فنکشنل از دا گورنمنٹ, ہاؤ ڈس فنکشنل از دا کیبنٹ, ہاؤ ڈس فنکشنل از دا ڈیفنس منسٹری. اس سے پہلے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بالکل ایک خطرناک, ہم نے تو بالکل کہہ لیں بندر کے ہاتھ میں ماچس دی ہوئی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو فیک نیوز کے اوپر کہہ دیا کہ دیکھیں مجھے آپ بتائیں نا, اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ محاورہ ہے اردو کا, اس میں غیر پارلیمانی یہ اس کو جو ہے انہوں نے ایک فیک نیوز کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا اسرائیل کو کہ ہم آپ کو نیوک کر دیں گے. کو دنیا میں اس طرح کہتے ہیں, انڈیا کو انہوں نے ٹیلی ویژن کے, اور روز میں انڈین ٹیلی ویژن پہ جاتا ہوں وہ ہمیں آگے سے خواجہ آصف سناتے ہیں. ہاں نہیں, مگر مصدق ملک صاحب, ایک نیوکلیئر ریاست, اگر پرائم منسٹر وہ ہے, ہماری ریاست جو ہے ایک نیوکلیئر ہے, اگر نیوکلیئر ریاست کے وزیر دفاع بات کر رہے ہیں تو یہ معمولی بات نہیں ہے. اور دوسری طرف نیوکلیئر ریاست کے آرمی چیف اگر نیگوشیٹ کر رہے ہیں کسی ایسی پوسٹ کے لیے تو وہ کتنا خطرناک ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میرے بڑا محبت کا رشتہ ہے چودھری صاحب سے, لیکن چودھری صاحب نے ابھی جو گفتگو فرمائی ہے, دو چودھری ہیں, آپ سے تو احترام کا رشتہ ہے, ان سے محبت کا رشتہ ہے, لیکن میرے خیال میں انہوں نے تھوڑی سی بڑی سخت کلامی کی ہے, اور جو تشبیہات بھی دی ہیں وہ شاید مناسب نہیں تھی. انہوں نے, خواجہ صاحب از فلی کیپیبل آف ڈیفینڈنگ ہمسیلف,
لیکن نہیں، بالکل صحیح بات ہے وہ تو۔ لیکن ان کی عدم موجودگی میں اس طرح کی گفتگو کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. صحیح بات ہے. چلے آپ اس کے اوپر زیادہ بات بھی نہ کریں اور آگے نہیں مجھے آپ اس کی تصحیح کر لینے دیں کہ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بندر کے ہاتھ ماچس ہے. میں بھی کہوں اگر بندر کے ہاتھ ماچس رہی ہے 1 سال میں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. مگر یہ کیا گفتگو ہوگی؟ یہ اس طرح کی گفتگو کرنے ہم یہاں پر آئے ہیں کہ کون بندر ہے. نہیں اور کہہ بھی نہیں, مگر یہ بندر اور ماچس کی گفتگو تو نہیں ہم یہاں پر کرنے آئے. اس سے آگے جائیے, پروگرام کا بھی دیکھیے بات یہ ہے آپ خواجہ صاحب کا آپ زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ جنرل صاحب نے جو بات کی ہے اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں گئے ہیں, وہاں پہ جا کے انہوں نے تمام ٹی او آرز جو بھی ہیں ان کی بات چیت چلی ہے. اب وہ آ کے حکومت سے بات کریں گے, باقاعدہ حکومت سے اجازت لیں گے, باقاعدہ جو ہے وہ اپنے جی ایچ کیو میں بھی جائیں گے, حکومت کے پاس بھی آئیں گے, اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے حکومت کی خارجہ پالیسی پہ اثر پڑے. یہی بات خواجہ صاحب نے کی ہے. یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ خواجہ صاحب کا کلپ چلائیے یہاں پہ. خواجہ صاحب نے بھی اسی ابہام کا ذکر کیا ہے, اسی ابہام کا ذکر, اور اس ٹی وی پروگرام میں بھی اسی ابہام کا ذکر کیا کہ میرے سننے میں آئی ہے 2 دن میں یہ بات. یعنی جب جنرل صاحب گئے اور وہاں پہ انہوں نے گفتگو کا اپنی آغاز کیا ہے, کیونکہ جی انہوں نے کہا میں زیادہ بات نہیں, سن لیجئے آپ کلپ چلائیے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے پچھلے 2 دن میں جی کہ ان 2 دن میں میں نے یہ بات سننے میں آئی ہے تو میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن انہوں نے حکومت سے اجازت لے کے کی ہوگی. یعنی وہ ابہام اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ ابھی جب واپس آئے ہیں تو وہ باقاعدہ حکومت سے پوچھیں گے, جی ایچ کیو سے پوچھیں گے, فوج کے قوانین کو مد نظر رکھیں گے. وہ اس ملک کے سپہ سالار رہے ہیں, انہوں نے بڑے آنریبل طریقے سے 3-4 سال کا یہاں پہ 3 سال کا وقت گزارا ہے اور فوج میں بڑا لمبا وقت گزارا ہے. وہ کیوں ایسی حرکت کریں گے؟ ہم کیوں ایسی چیزیں ان سے اسائن کر رہے ہیں؟ اور ساتھ کے ساتھ اگر ان سے نہیں کر رہے تو ہمارے یہ ملک کے دفاع کے وزیر جو ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ فیس بک کے اوپر ایک ٹرینڈنگ شروع ہوئی تھی جس کے اوپر بے شمار ممالک نے پوزیشنز لینی شروع کر دی تھی کہ پاکستان جو ہے اس نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا ہے. تو اس طرح کے ابہام آج کل کی میڈیا وارفیئر کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور ان کے نتیجے کے اندر بعض مرتبہ کوئی ایسا سٹانس لیا جاتا ہے جو بعد میں کریکٹ کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ کسی ایک سٹیٹمنٹ کو لے کے کوئی فیصلہ نہیں ہوا, جنرل صاحب نے بھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا, اور حکومت کی بھی کوئی پالیسی نہیں بدلی, اور حکومت کی وہی پالیسی ہے جو پارلیمان کے اندر آ کے اپروو ہوئی تھی. ایک چیز ابھی حال ہی میں مشیر خارجہ نے ایک بریفنگ کی تھی اور ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ اس الائنس کا حصہ ہیں یا نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ہم اس حصہ ہیں مگر ہم ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا اس کے اندر ہے. تو دیکھیں میں لا علمی بالکل لا علمی نہیں ہے. پہلے آپ نے وزیر دفاع کے سے اوپر یہ الزام لگایا, اب آپ ہمارے جو ایڈوائزر فارن افیئرز ہیں ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم کسی کی نیت پہ بات نہیں کر رہے, ہم وہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کہا. آپ نے زیادتی خواجہ صاحب کے ساتھ تو آپ نے زیادتی کی, اور I want to basically register this over and over again. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے اس قسم کی گفتگو کا. یہ جو گفتگو یہاں پر ہوئی ہے کہ سائیڈ لائن پہ, کون سائیڈ لائن پہ بیٹھے ہیں؟ وہ وزیر ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ملک کے دفاع کے اندر کوئی کوتاہی نہیں آئی. اس کے علاوہ بجلی کی جب یہاں پہ سنیے, مگر پوچھنا بنتا ہے سلیقے سے. دیکھیے جب یہاں پہ ملک کے اندر خواجہ صاحب وزیر بنے ہیں بجلی اور پانی کے, تو 12 گھنٹے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اربن ایریاز میں, 16 گھنٹے ہو رہی تھی رورل ایریاز میں, اب 3 گھنٹے ہو رہی جن جگہوں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لیکن چلیں میں واپس آتا ہوں اس بات کو, چھوڑ دیں. اس کو اتنا زیادہ ڈیبیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم اس کو سکپ کر رہے ہیں. اب میں نہیں کرتا, غیر پارلیمانی تھا نا, میں نے کہہ دیا غیر پارلیمانی ہے, اس کو بدل دیا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جس طرح ہم اس الائنس کا حصہ ہیں, اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ رشیا نے ایک الائنس بنایا تھا, اس کو بھی ہم نے سپورٹ کرنے کا اعلان کیا. نہیں یہ بات سن لیجیے, ہم نے جو روس کا الائنس بنا تھا جس کے اندر ایران بھی شامل تھا, ہم اس الائنس کو بھی اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں. جو بین الاقوامی الائنس ہے دہشت گردی کے خلاف امریکہ کا اور دیگر ویسٹرن ممالک کا, ہم اس کو بھی اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں. تو جب ہمارے اوپر کوئی بات اسپیسیفک ہمارے سامنے لائی جائے گی تو اس پہ بہت اچھی بہت تفصیل سے آپ نے وضاحت کر دی ہے اور جنرل صاحب نے بھی کر دی. ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد اس موضوع پہ دوبارہ آئیں گے, اور ساتھ میں اگر تھوڑی سی وضاحت اور ہو جائے, اور ساتھ میں جو مسنگ پرسنز ہیں جن کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ان کے اوپر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور چونکہ بریک میں یہ ہوا تھا کہ خواجہ صاحب کی بات سنائی جائے تو شک شبہ نہیں رہا, لیکن سن لیتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے کیا کہا اور اس کے بعد اگلے موضوع پہ آئیں گے. سنائیے گا ذرا. مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا, میں یہ پرسوں ترسوں یہ چیز فائنلائز ہوئی ہے, اس لیے میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. فائنلائز آپ کے یہاں ہوئی ہے ان کے یہاں ہوئی؟ نہیں, ڈیفینیٹلی ہماری حکومت کی جو ہے اس میں یہ منشا سے ہوئی ہے, منشا شامل ہوگی.
وہ انڈیپینڈنٹلی تو جا کے ایک اور آپ کو منسٹر ظاہر ہے اس کا انوالو ہوگی یہاں پہ تو امبیسڈر بھی جی ایچ کیو نومینیٹ کر رہا ہے جی ایچ کیو نے اوکے کیا ہوگا یہ ساری کلیئرنس ہوتی ہے باقاعدہ اس کو بغیر نہیں ہو سکتی ڈیفینیٹلی. اچھا شہزاد چودھری صاحب کے بعد میں آؤں گی بغیر پہلے ملک صاحب کو کہے اپنے الفاظ واپس لیں. اچھا ناٹ ایٹ آل نہیں نہیں چلے وہ مجھے تو آپ نے اور مضبوط یہ کرنے بڑا انہوں نے کہا پرسوں فائنلائز ہوئی ہے. انہوں نے شہزاد چوہدری صاحب انہوں نے میں سب سے شہزاد چوہدری صاحب سے نقصان ہے یا فائدہ مجھے نہیں پتا ہاں. لیکن جب سے خواجہ صاحب نے یہ بات کی ہے یہ ہر چینل پہ ہر وقت کا چل رہا ہے. موضوع بن گیا. بالکل بنا تو آپ پوچھتے نا کہ انہوں نے کیوں بات کی ہوگی مجھے نہیں پتا کیوں بات کی ہوگی وہ تو وہی بتائیں گے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ موضوع آف ڈسکشن بن گیا. جنرل راحیل شریف کی ذات فوج کا رول فوج کا کردار ایون سوشل میڈیا کے اوپر مختلف طریقوں سے ملک دیکھا صاحب نے تو خود پہ لے لیا ڈیفینڈ کرنا ورنہ اس سے زیادہ واضح کیا سٹیٹمنٹ وہ مختلف طریقوں سے دیکھا جا رہا ہے اس چیز کو. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر جنرل صاحب جیسا شخص لیتا ہے نا تو پھر یہ ایکسٹینشن تھرو ادر مینز ہو جائے گا. ایگزیکٹلی جنرل صاحب کا معیار ہی یہ تھا کہ ایکسٹینشن نہیں لینی تو پھر ہم ایکسٹینشن تھرو ادر مینز کی طرف کیوں جائیں. جو رتبہ انہوں نے پاکستان کے عوام میں پاکستان کے دلوں میں اپنے کنڈکٹ کے ساتھ صرف پرفارمنس کے ساتھ نہیں کنڈکٹ کے ساتھ اپنی پرسنالٹی کے ساتھ حاصل کیا ہے اس کو کبھی بھی کسی صورت میں ٹھیس نہیں پہنچا. ویسے مڈل ایسٹ سے علیحدہ ہی رہے جی یار علیحدہ رہے جی دونوں ملکوں سے ہر قسم کے ایران اور سعودی عرب مسئلے سے دور رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. مجھے بھی اجازت سر ایک سیکنڈ کی. جی آپ کریں. دیکھیے انہوں نے بڑی واضح شکل میں وہی بات کی جو جنرل صاحب نے کی کہ یہ ڈیٹیل کچھ وہاں پہ فائنلائز ہوئی مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا. یعنی جنرل صاحب کا وہاں پہ جو وزٹ تھا وہاں پہ وہ تو جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میری بات چیت ہوئی ہے میں نے ٹی او آرز ان سے پوچھے ہیں تفاصیل لی ہیں لیکن انہوں نے بڑی واضح شکل میں کہا ہے کہ حکومت کی رضا سے حکومت کی منشا سے ہوگی یہ نہیں کہا کہ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہوگی. اب جب جنرل صاحب آ گئے ہیں اور انہوں نے آج واضح شکل میں کہا ہے کہ میں اب حکومت سے بھی بات کروں گا اور کوئی ایسی چیز جو خارجہ پالیسی کے خلاف ہے نہیں ہوگی. ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے جنرل صاحب وہیں پہ ہے جنرل صاحب سے بات ہوئی ہے. اچھا واپس آ گئے. ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں اگر یہ حکومت جنرل صاحب کو یہ تو بریکنگ ہے تمہارے چینل میں بالکل بریکنگ ہے سنیں اگر یہ حکومت ہماری حکومت ایکسٹینشن آفر کرتی تو غالب امکان یہ تھا کہ جنرل صاحب کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں لیتے. انہوں نے نہیں لی نا تو یہ حکومت اگر اس سے بڑا کوئی کردار بھی ان کو عطا کرے تو وہ یہ آپ کا مشورہ ہے خواہش ہے پاکستانیوں کی. میری آواز ہے بہت سارے پاکستانیوں کی اس کے اندر ایک جتنی محبت جنرل راحیل سے کی ہے شاید ہی کسی سے جو امپلیکیشن اس گفتگو میں سامنے آ رہی ہے کہ یہ کوئی حکومت نے بیسیکلی بنیادی طور پہ کوئی خارجہ پالیسی کے نقطہ نظر سے کوئی ایسی ڈیل کی ہے. میری کہنے سننے میں قطعاً ایسی کوئی بات نہیں آئی. کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ فوج نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 3 جنرل ہیں اور آپ میں سے ایک کسی کو بھیجیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. انہوں نے انفرادی طور پہ پتہ کیا ہے اگر ان کا وہ چاہیں گے اگر حکومت سے پوچھیں گے. جنرل صاحب نے کہا وہ واپس آ چکے ہیں اور وہ اس بارے میں سوچ کے بعد جواب دیں گے. یعنی سمجھے کہ انٹرویو ان کا ہوا جاب کے لیے اور وہ ویسے بڑے یہ چھوٹی بات ہے لیکن ہے کیا کریں جاب کہنا اس کو ایک بات ہے اور حکومت کا اسائنڈ ریسپانسبلٹی کہنا دوسری. حکومت نے ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں آئی جہاں پہ حکومت نے اپنی پالیسی پہلی بات یہ ہے کوئی چیز مقرر کی کہ جو کچھ ہوگا ایز ہی کلیم میں کر لوں گا. اور جو انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ 4 چیزوں کی میں نے وضاحت طلب کی ہے کہ ایڈوائزری رول کیا ہوگا آپریشنل رول کیا ہوگا ریکنسیلیٹری رول کیا ہوگا اور ٹریننگ ریسپانسبلٹیز میں ہاؤ کین آئی کنٹریبیوٹ ان ٹریننگ دس اور اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جایا جائے گا. تو میں نے میں نے پھر ان سے پوچھا دیکھیں پھر اس کو کچھ بھی کہہ لیں ٹی او آرز کہہ لیں بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ سوشل میڈیا از فل آف آل دا نیگیٹو نیوز اینڈ اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا رہا ہے اینڈ ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو امپیکٹ ہماری ایران کے ساتھ ریلیشن شپ اور رشیا کے ساتھ ریلیشن شپ اور یہ جو اس میں چونکہ سیریا نہیں ہے ایران نہیں ہے یمن نہیں ہے تو پھر اس میں کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اور پرائم منسٹر نے اکٹھے وزٹ کیا تھا ریکنسیلیٹری رول کے لیے سعودی عربیہ کا بھی اور پھر ایران کا بھی. I wanted to see both the countries coming close. روس کی طرف میں نے حکومت کو اسسٹ کیا ہے پروگرس میں ٹورڈ انٹرسٹیٹ ریلیشن اور ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن کے لیے. پھر چائنا کے ساتھ میں نے حکومت کو اسسٹ کیا ہے. تو وہ سارا کچھ جو میں حکومت کو اسسٹ کرنے کے لیے کر رہا تھا I am not going to undo all this. تو میں چاہتا تھا کہ میں وضاحت طلب کروں اور اب اس کے بعد
جو پاکستان آرمی کے رولز پرمٹ کریں گے اور جس بات کی اجازت حکومت دے گی پھر میں اس ریسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کروں گا. تو میں گیا تھا. اب دیکھیں نا، اب یہ فواد چوہدری صاحب یہ مسئلہ یہ کہ جنرل صاحب کا اس لیے بھی ابہام ہوا کہ جنوری لاسٹ میں انہوں نے کہہ دیا ایکسٹینشن نہیں لیں گے. بیچ میں ایرانین پریزیڈنٹ آئے اور جو ٹویٹ آیا پھر ISPR کی طرف سے، اس نے ابہام کو بڑھا دیا ہے اب اس صورتحال میں کہ شاید پہلے سے نیگوسیشنز اس پوسٹ کے لیے چل رہی تھی جب بھی ٹلٹ شو کیا پاکستان نے، پاکستان آرمی نے. لیکن یہ تو کنفرم کیا انہوں نے، یہ تو کنفرم بھی ہے، باتیں کی ہیں کہ جو بات چیت ہے وہ چل رہی تھی. دیکھیں ہم براڈر پرنسپلز پہ بات کر سکتے ہیں. براڈر پرنسپل ہمارا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے جو کانفلکٹ ہیں وہ پاکستان اس سے پرے رہے، کیونکہ ہماری آبادی ہے، ہمارے ہاں ایک فرقہ وارانہ پرابلم ہے، ہمارا سیکٹیرین ایشو ہے. ہماری بدقسمتی خیر اب یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایران سے زیادہ وفادار ہیں، کچھ لوگ سعودی عرب سے زیادہ وفادار ہیں، اپنے ملک کو بھول جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے. لیکن ہمیں جو ہے وہ دوبارہ بار پاکستان کو دیکھنا ہے، پاکستان کے مفادات کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے چاہیے. ہمیں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اپنے ملک میں امن ہے نہیں اور پوری دنیا کے ساتھ چلے ہیں. مطلب اپنے ملک کے اندر تو ایک آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. آپ اپنے ملک کو سنبھالے چلے ہیں. ہم ایران اور سعودی عرب اور پوری دنیا مسلم امہ کے. بات یہ ہے کہ میں نے جتنی باتیں جنرل صاحب کی بھی سنی، ان کی پرسنل ان سے بات ہوئی، اگر تو جنرل صاحب اس عہدے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں باوجود اس ساری بحث اور ڈسکشن کے جو کہ پورے پاکستان میں سب کا جاری ہے، تو پھر یہ ان کا ذاتی فیصلہ تصور کیا جانا چاہیے. کیونکہ حکومت اگر کسی کو مجبور کرے کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ ایکسٹینشن کو ایکسیپٹ کریں. درست بات. ٹھیک ہے نا، ایکسٹینشن اس کی پرسنل چوائس ہے، جاب لینا پرسنل چوائس ہے. اب یہ بات کی بات ہے، اگر وہ کار مان لیتے ہیں تو پھر ہم 4 آدمی بیٹھے ہیں، 4 آدمی اس قسم کے ان کے فیصلے کو مختلف پیمانے پہ جانچیں گے اور مختلف جگہ پہ اس کو دیکھیں گے. اور بہتر ہے کہ حکومت بھی اس پہ بات نہ کرے. ان کی ذات کا فیصلہ ہے. البتہ حکومت وقت کے جو قوانین ہیں، قوانین کے مطابق حکومت سے NOC لینا، یہ کرنا وہ کرنا. تو اب میرا خیال ہے کہ ہم نے تقریباً ساری باتیں کہہ دی، جنرل صاحب کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. اب فیصلہ وہ خود کریں. آصف صاحب سے کہا کریں کہ اس طرح کے بیانات دینے سے پہلے تھوڑا سا دوبارہ سے وہی بات. یہ تو ویسے ساری دنیا کو کہنا پڑے گا، سارے پاکستانی سیاستدانوں کو. خواجہ آصف صاحب نے اسی طرح نہیں سنیے، خواجہ آصف صاحب نے اسی طرح بات کا جواب دیا جیسے میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے یہ بات انیشیٹ نہیں کی ہے، یہ طلعت حسین صاحب نے بات پوچھی ہے. اب یہ بات ختم ہو گئی ہے، اس کو آگے لے. اور میرا یہ مشورہ ہے کہ دیکھیے اس پروسیس کے اندر نہ جنرل صاحب کو ملائن کریں، نہ انسٹیٹیوشنز کو ملائن کریں. جب وہ اجازت لینے آئیں گے، جب تفاصیل سامنے آئیں گی اور جب حکومت اس کا انالیسس کرے گی تو یہ بات سامنے آ جائے گی. اس سے پہلے مفروضے کی بنیاد کے اوپر نہ ریاست کو، نہ انسٹیٹیوشن کو، نہ فرد کو ایوان کو سینٹ چیئرمین نے جو سوال پوچھے ہیں اس کے صحیح جواب بھی دے دیے جائیں تاکہ لوگ ونس فار آل سیٹسفائیڈ ہو جائیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سلمان حیدر اور بہت سارے ساتھی جو ان کے مسنگ ہیں، مسنگ پرسنز کی تعداد کافی بڑھ رہی ہے اور خاص کر کے سوشل میڈیا کے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. کافر کافر تو بھی کافر، وارث شاہ کی ہیر بھی کافر، چاہت کی زنجیر بھی کافر، زندہ مردہ پیر بھی کافر، نظر نیاز کی کھیر بھی کافر، بیٹے کا بستہ بھی کافر، بیٹی کی گڑیاں بھی کافر، ہنسنا رونا کفر کا سودا، غم کافر خوشیاں بھی کافر، جینز بھی اور گٹار بھی کافر، گھٹنوں سے نیچی لٹکے تو اپنی یہ شلوار بھی کافر، فن بھی اور فنکار بھی کافر، جو میری دھمکی نہ چھاپیں وہ سارے اخبار بھی کافر. اور مندر میں تو بت ہوتا ہے، مسجد کا بھی حال برا ہے، کچھ مسجد کے باہر کافر، کچھ مسجد کے اندر کافر، مسلم ملک میں اکثر کافر، کافر کافر میں بھی کافر، کافر کافر تو بھی کافر. کافر کافر میں بھی کافر، کافر کافر تو بھی کافر. فواد چودھری صاحب، یہ سلمان حیدر صاحب تھے، ان کو بھی اٹھایا گیا ہے، کچھ PTI کے نوجوانوں کو بھی اٹھایا گیا ہے، کچھ اور جو ایکٹیوسٹ ہیں، لبرل ہیں، ان کو بھی اٹھایا گیا. اچھا نہیں، PTI کے تو خیر کسی کو نہیں اٹھایا گیا، لیکن 4 لوگ جو ہیں اس ہفتے جو ہیں وہ ان کو اٹھایا گیا ہے. اور جو جس طریقے سے یہ جو ڈسپیرنس ان ایکسیپٹیبل ہے، کوئی کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی مہذب سوسائٹی میں پاسبل ہی نہیں ہے. آپ خود کو جو ڈیموکریسی کہیں یا جو بھی ہے، اس کا تو جو خوف ہے وہ تو قتل سے بھی زیادہ ہے. بالکل، بجائے یہ کہ ایسے لوگ جن کو پروموٹ کیا جائے، جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ایکسیپٹنس ہے، ٹالرنس ہے،
ان کو اغوا کر لیا اور جو جاتا ہے. کفر کے فتوے لگانے والے ہیں ان وہ کو آزاد کوئی پھر رہے ہیں. پوچھ نہیں رہا یہاں. اچھا وہ آئی ڈیز بھی جعلی نہیں بناتے, ان کو تو بالکل ہی کوئی مسئلہ نہیں نا, وہ تو اپنی اصل آئی ڈی سے جاری کر دیتے ہیں کفر کے فتوے. لیکن یہاں پہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں یا جو بلاگر, اچھا پھر اب یہ جو گورنمنٹ کا جو ایمفیسس آیا ہے, آپ نے دیکھا ہے جو انہوں نے سائبر لا ایک پاس کیا, اس کے بعد پیمرا ماشاءاللہ جتنا ایکٹیو ہوا ہے, تو یہ جب بھی ایک پرابلم آتی ہے اس میں ہمارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈس اپیرنسز ہیں, چودھری نثار صاحب ہوں یا ڈی جی آئی ایس آئی ہوں, ڈی جی ایم آئی ہوں, جو بھی ہیں ان کو, ڈی جی آئی بی ہوں, ڈی جی آئی بی ہوں, ڈی جی ایف آئی اے بھی ہوں, پرائم منسٹر صاحب کے اسپوکس پرسن بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ ان چاروں ایجنسیز سے بات کر کے اپنی گورنمنٹ کا ایک سٹانس دیں کنہوں نے اٹھایا ہے, کیونکہ اب تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی کسی نہ کسی ایجنسی نے اٹھایا ہے. اس سے پہلے سلیم شہزاد کا بھی اسی طرح سے جنرل صاحب بات ہوئی تھی, اور ان کا پتہ چلا جب اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہو, لیکن ان کی ڈیڈ باڈی ملی تھی. بالکل ٹھیک اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے, ہم کہیں نہ کہیں جیسے ابھی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اور کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں عام شہریوں کی آزادی کا تحفظ اور ان کی جان و مال کا تحفظ, آزادی اظہار رائے کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان لوگوں کی بھی. اور یہ جو نظم آپ نے ابھی سنائی, یہ کسی ایک ادارے کے خلاف نہیں ہے, یہ ایک سوچ کے خلاف ہے جو متعصب سوچ ہے یا جو ایکسٹریمزم کی سوچ ہے اس کی عکاسی کر رہی ہے. تو میرے خیال میں اس نظم پہ تو انہیں کوئی بھی ادارہ نہیں اٹھائے گا, بالکل کسی بھی ادارے کے خلاف یہ نظم نہیں ہے, لیکن حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور انٹیریئر منسٹری جو ریسپانسبل فار دس, ان کو چاہیے کہ امیڈیٹلی ان کو فائنڈ آؤٹ کریں اور اپنے جتنے بھی جس طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے ان کے ہیڈز کو بلا لیں, سب کے سب ان کے انڈر آتے ہیں, اور یہ جلد سے جلد چوائس صاحب یہ تو دیکھیں مخصوص سوچ کے لوگوں کو اور کلعدم تنظیمیں جو مرضی کہتی پھریں, یہ پاکستان کو ایران, ترکی اور سعودی عرب نہیں بنایا جا رہا آپ کے خیال میں اتنی پابندیاں اور کریک ڈاؤنز کی؟ نہیں, اتنی جلدی نہ بننے والا ہے, نہ بن پائے گا, انشاءاللہ نہ بن سکے گا, نہ بننے دیں گے, نہ بننے دیں گے. اس لیے یہ تو ایک واضح چیز ہے. جو دوسری بات, سلمان حیدر صاحب کو میں بدقسمتی سے نہیں جانتا تھا پہلے اس واقعے سے, اور یہ نظم انہوں نے پڑھی اور میں ایگری کرتا ہوں جنرل اعجاز سے کہ یہ اگر اس قسم کی نظم ہوتی ہے تو دہشت گردی پہ فوکس ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کی ساری ایفرٹ جو بلاگنگ تھی یا جو ان کا اپنی سوچ تھی یا جو بھی وہ ایکٹیوسٹ تھے, کیا اس کا تعلق مسنگ پرسنز سے تھا, کیا اس کا تعلق دہشت گردی سے تھا, کیا اس کا تعلق بلوچستان کے ساتھ تھا, کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کا انٹرسٹ کیا تھا, کیونکہ ہمارے ہاں بیسک انٹرسٹ ڈائریکشنز ہیں مختلف لوگوں کے مختلف ڈائریکشن. تو اس لیے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کی کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, وجہ کیا ہوگی. صرف ایک دعا یہ کرتا ہوں کہ اس جیسے شخص کو اگر یہ دہشت گردی کے خلاف ان کا فوکس تھا, اور اللہ کرے ہر حالت میں یہ واپس خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچے, مجھے یقین ہے انشاءاللہ ضرور آئیں گے. دیکھیے ہمارے ہاں تھوڑا سا کچھ چیزوں کا ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے. جس طرح ایک فرنج وہاں پہ ایکسٹریمسٹ فرنج ہے نا, اسی طریقے سے ایک اس کی ضد ایک دوسری طرف ایک اور فرنج پیدا ہو جاتی ہے. ادھر کا جو فرنج ہے وہ ادھر کی ایکسٹریمسٹ فرنج کو پیدا کرتا ہے. یہ جو تضاد ایگری, لیکن پھر مطلب اس میں سے یہی ہے نا کہ قانون بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ آپ کی آزادی بس اس لیول تک ہے, آپ کی ناک تک, اس سے آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. اچھا, تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کا کمپیکٹ ہے ایک ریاست کے ساتھ, ذمہ داری ہیں, فرائض, آپ کی آزادی اور آپ کے فرائض دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بحیثیت معاشرہ ایک حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ بھی ایک ذمہ داری ریاست اور قوم دونوں کی دے دی جاتی ہے ان کو. تو یہ تین چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ایک کمپیکٹ کے اندر, ایک معاہدے کے اندر. اس معاہدے کو رسپیکٹ کرنا قانون کی شکل میں, اپنی فرائض اور ذمہ داری اور آزادی کی شکل میں, اور ان ذمہ داریوں کے اندر جو کہ حکومتی ذمہ داری میں آتی ہیں. بالکل, جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت مصدق صاحب یہ ضرب قلم کی بھی بات کی تھی پرائم منسٹر نے, اور انفارچونیٹلی ان کی ضرب قلم کے بعد یہ قلم کار جو ہیں یہ اغوا ہو گئے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں حکومت وقت, لیکن حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, سیف سٹی ہے, یہ بڑا محفوظ شہر ہے. اور چودھری نثار صاحب کہتے ہیں بہت ہی, ہاں بالکل وہ ان کا الزام ہے, اور کہیں گے کیوں نہیں, ریاست کی ذمہ داری ہے. دیکھیے جہاں تک تو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں انہوں نے کل کہا ہے کہ سیف سٹی کے ہمارے پاس پورا فریم ورک ہے. ہمیں 1-2 دن وہ لڑکی کو بھی برآمد کرنے میں لگ گئے, مگر آخر کار ہم نے وہ لڑکی برآمد کر لی جو تشدد کا شکار تھی, وحشیانہ تشدد کا, جو چھوٹی لڑکی تھی. تو یہ بھی کل انہوں نے نوٹس لیا ہے, اور انہوں نے, تو میں یہ پہلی مرتبہ آپ کی منہ سے سن رہا ہوں, یا امپلیکیشن یہاں پر ہے کہ کوئی
اداروں نے شاید ان کو مجھے امپلیکیشن یہی بار بار سنائی دے رہی ہے، ایکو کر رہی ہے یہاں پہ کیونکہ مسنگ پرسنس کے اوپر یہ ووکل تھے سلمان حیدر، بہت مگر دیکھیے یہ امپلیکیشن جب وزیر انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بالکل سیف سٹی کے تمام ایپریٹس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو ڈھونڈ نکالیں گے، کھوج نکالیں گے اور کوئی ٹیمیں مرتب وغیرہ کرنے کے سوچ رہے یا ہو گئی ہیں، اور دوسری طرف یہ امپلیکیشن کہ نہیں آپ ہی نے اٹھا رکھا ہے، یہ کوئی عجیب سی بات چار ہے۔ لوگ ایک بھینسا کے اکاؤنٹ سے میری بات سنیے، میری اغوا بات ہوا ہے، سنیے، سوشل اگر ایکٹیوسٹ تھا آپ وہ کراچی کے اندر جائیں اور کسی ایک سیکٹ کے قبرستان میں جائیں تو وہاں جھنڈے لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جن کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا، اس وجہ سے کہ ملک کے اندر ایک خاص قسم کا تاثر پیدا ہو اور فساد پیدا ہو۔ ہمارے ہاں مساجد کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں لیفٹ رائٹ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے۔ درست بات ہے، لیکن سر یہ جو واقعہ ہے اس کے اوپر سیریس، اس کو سیریس لینا چاہیے۔ نہیں، اس کو سیریس لیا گیا ہے، لیکن کیا آپ یہ واقعی امپلائی کر رہی ہیں کہ ریاست نے ان کو اٹھایا؟ آپ یہ کر رہی ہیں؟ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو ریاست کے علاوہ ریاست کو ماں کے جیسے میں امپلائی کر رہا ہوں، اس کی وجوہات دو ہیں۔ آپ نے بڑی ایک تو جو ان کے سیریس گھر بات والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارے، یہ ان کی حکومت کے ادارے ملوث ہیں، دوسرا جس آرگنائز طریقے سے اٹھایا گیا ہے وہ ڈیفینیٹلی، اس کا مطلب یہ ہے پھر تو اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اٹھا لیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مشینری مکمل ناکام میں ہو تو گئی، یعنی پھر تو یہ آپ کے اس ریاست پروگرام سے پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیچارے ان کو فوری طور پہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے میں پروگرام میں آؤں گا اور آپ مجھے کٹہرے میں کھڑا کریے، یعنی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ حکومت کو کٹہرے میں ہونا چاہیے، حکومت کٹہرے میں ہم ذمہ داری، ہمارے ووٹوں کے ذریعے سے ہم ذمہ داری کے فریم کے اندر، تو میں نے آتے ہی یہ کہا ہے کہ بڑی یہ تو بھرپور کل اسی وقت اسٹیٹمنٹ نہیں، مگر ساتھ میں آپ امپلائی کر رہے ہیں کہ حکومت نے اٹھایا، حکومت کے اداروں نے اٹھایا، وہ بھی کلیئر نہیں ہے۔ دیکھیں اگر حکومت کے اداروں نے، نہیں، وہ یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ حکومت اپنی ذمہ داری قبول کرتی ہے، اسی وجہ سے کل سے ٹیمیں تشکیل دے کے سیف سٹی کے ایپریٹس سے ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی وہ اندر انویسٹیگیشن ہے تو واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، حکومت کو واضح شکل میں سامنے لانا چاہیے کہ اس کیس کے اندر انڈر انویسٹیگیشن ہے، لیکن یہ بغیر حکومت کے یہ کہے، یہ امپلائی کرنا مجھے تھوڑی سی زیادہ نہیں، یہ تو ہر حکومت میں